السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا ذکر کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں غار کہف کے نام سے آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کے دور حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کرا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے بتا دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ ہرگز کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ ان کے اس نڈر اور بے باکی والے انداز سے بادشاہ کا سارا محل نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مکابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا وہ لوگ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جا کر غار میں لیٹ گئے۔ وہاں انہیں گہری نیند آ گئی، اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے کہ نہ ہی وہ عام نیند تھی اور نہ ہی وہ موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر غار کے منہ کو بند کروا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختی پر ان کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوئے، لیکن اصحاب کہف یوں ہی نیند میں سوتے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح اور سالم رہے۔ اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب افسوس شہر میں بدروس نامی بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے تھے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا آنے کا انکار کر دیا، اور اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ ان کو ہدایت دے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھا دے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنے دیر سوئے۔ کسی نے کہا کہ 1 دن اور کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ باہر تو دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ یہاں کتنا عرصہ نیند میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکانیں اونچے اونچے ہو گئے تھے، لوگوں کے لباس تبدیل ہو گئے تھے، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو دکاندار اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اصرار کرنے لگا کہ یہ تو اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔
उस शख्स ने कहा कि कल दकियानूस हमें कत्ल करने वाला था, इसलिए हम भागकर एक गार में छुप गए। लोगों ने उससे कहा कि दकियानूस को मरे हुए 300 साल गुजर चुके हैं और ये बेदरूस का ज़माना है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए लोगों को उस गार की तरफ चलने को कहा। जब गार में मौजूद असहाब कहफ ने लोगों के हजूम को आते हुए देखा तो वो समझे कि दकियानूस की फ़ौज ने उन्हें ढूंढ लिया है, लिहाजा वो अल्लाह से दुआ करने लगे। जब लोग उस गार के पास गए तो असहाब कहफ गार से बाहर आए तो सारा माजरा खुल गया कि ये ज़माना ही कुछ और है और वो इस गार में सैकड़ों साल से सोए थे। इतने में बादशाह बेदरूस भी वहाँ पहुँच गया। जब बेदरूस ने दहाने के करीब वो ज़मीन खुदवाई तो संदूक निकल आया जिसमें सारा माजरा लिखा हुआ था। ये मौजज़ा देखकर लोग हैरत में पड़ गए और सजदे में गिर गए और लोगों ने कहा कि जब इन लोगों को इतनी लंबी मौत देकर अल्लाह पाक ज़िंदगी दे सकता है तो क़यामत के वक्त भी दोबारा ज़िंदा होना यकीनी है। असहाब कहफ लोगों के लिए इबरत और अल्लाह की खुली निशानी साबित हुए। उन्होंने बादशाह से रुखसत ली और शहर के लिए सलामती और अमन की दुआ करके वापस गार में चले गए और वहाँ अब्दी नींद सो गए और वो दिन तमाम शहर में ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। उलमा ने लिखा कि असहाब कहफ का उसी गार में इंतकाल हो गया और वहीं उनकी कब्रें बनाई गई, जबकि अहले तशी उलमा का कहना है कि उन्हें मौत नहीं आई और वो अब तक उसी नींद में सो रहे हैं और कुर्ब क़यामत में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो वो इस गार से निकलेंगे और इमाम मेहदी के असहाब में शामिल हो जाएंगे। ये गार आज किस शहर में मौजूद है इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये गार तुर्की के शहर अफसूस में है जो उस ज़माने में रूमी सल्तनत यानी रोमन अम्पायर का हिस्सा था और बाज़ तारीख़ दानों का कहना है कि ये उर्दन में मौजूद रजीब नामी पहाड़ों में है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये गार शाम की सरहदों में मौजूद है जहां हज़रत अमीर मुआविया के दौर में इस्लामी लश्कर पहुंच गई थी, मगर उस गार को यूं ही छोड़ दिया गया। ईसाई लिटरेचर में भी असहाब कहफ का वाक़या मशहूर है जिसे द सेवन स्लीपर यानी 7 सोने वालों के नाम से लिखा गया है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।